فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ عالمی جنگ دوئم کے بعد دنیا کو سمجھ آیا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، اس لیے امن اور ریاستوں کے تعاون کے بارے میں بھی سوچ بچار کرنی چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن امریکہ اور روس نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہاتھ ضرور سیدھے کیے ہیں۔ افغانستان میں 2 دہائیوں تک بغیر مقصد کے لڑی جانے والی جنگ نے عالمی نظام پر بے انتہا سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کیا عالمی نظام چند بڑے ممالک کے چند امیر ترین لوگوں کے رحم و کرم پر ہی رہے گا، یا استحصالی قوتوں کے خلاف بھی کوئی ادارہ یا قانون عمل میں آئے گا؟ اقوام متحدہ بری طرح عالمی قوتوں، خاص طور پر امریکہ کے سامنے بے بس ہے۔ اب جبکہ معاشی طاقت مغرب سے مشرق کی طرف تیزی سے منتقل ہو رہی ہے تو مغرب میں ایک تلاطم برپا ہے۔ امریکہ جب دہشت گردی کے خلاف افغانستان، عراق، شام اور لیبیا میں بم گرا رہا تھا تو چین اپنی صنعت اور تجارت کو بڑھانے کے لیے کوشاں تھا۔ کرونا نے عالمی معیشت اور معاشرتی تبدیلیوں کی شکل میں جو دھچکا پہنچایا ہے، اس سے نکلنے کے لیے دنیا کو ایک طویل وقت لگے گا۔ چین اور کسی حد تک پاکستان وہ 2 ملک ہیں جو کرونا کے اثرات سے کافی حد تک محفوظ رہے ہیں۔ یورپ سمیت مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد خطے میں حالات بے یقینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے اور امریکی انخلا سے بھارت کو بھی براہ راست دھچکا لگا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کا خاتمہ بھی ہے اور خطے میں عدم استحکام کا طبل جنگ بھی۔ افغانستان وسائل کی عدم دستیابی کے بعد شدید بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے اور آنے والے چند ماہ جنوبی ایشیا، ایران، وسطی ایشیائی اور جنوب مشرقی ایشیائی خطوں کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات براہ راست چین اور پاکستان کی شراکت داری کے منصوبے سی پیک پر بھی مرتب ہوں گے۔ افغانستان کی اس بڑی تبدیلی کے جنوبی ایشیائی خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اس موضوع کو آج ہم زیر بحث رکھیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، ڈیفنس انالسٹ ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اسی تبدیلی کے حوالے سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال کے جنوبی ایشیائی خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ سینئر ڈیفنس انالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلا سوال تو میرا کچھ سچویشن سے متعلق ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال کے جنوبی ایشیا پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟ اصل میں یہ اثرات اس خطے پہ صرف آج کی تاریخ سے تو ہے نہیں، ان کے اوپر اثرات آپ دیکھیں گے تو آپ کو 20 سال پہلے جانا پڑے گا، جب امریکہ نے ایک فالس پریٹیکسٹ کے اوپر وہ جو 9/11 کا جو سیلف اکلیم ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کو کرانے کا بنیادی مقصد، جس میں CIA، موساد اور امریکن اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، اس کا مقصد اس خطے میں آنا تھا، امریکہ میں آنا تھا، ٹو پٹ بوٹس آن گراؤنڈ۔ ابھی وہاں جب امریکہ آ گیا اور 20 سال تک وہاں پہ تباہی و بربادی کی ایک صورتحال جاری رہی اور دنیا کے 43 ممالک اس میں شامل ہو گئے، $2.5 ٹریلین سے زیادہ پیسے خرچ کر کے چلے گئے، تو اس کنٹینیوٹی میں جو اس خطے میں باقی طاقتیں تھیں، یعنی جو بڑی طاقتوں کی اگر ہم نام لیتے ہیں تو چائنا ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو چائنا نے اس جو امریکہ سے کمپیریزن آج کل کہتے ہیں جو کولڈ وار اب چلے گی، اور جس کی طرف اشارہ بھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اپنی خطاب میں بھی کیا، تو چائنا اس زمانے میں کہیں تباہی و بربادی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ
اپنی اکنامک انویسٹمنٹ مختلف ممالک میں کر رہا تھا. اس میں 1 Belt 1 Road کا کانسیپٹ بھی تھا اور پھر سی پیک کا بھی آیا. ایون افغانستان کے اندر چائنا کی 2019 اٹھا کے دیکھیں تو $400 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. اور ایمک مائنز میں طالبان نے اس کو گو ہیڈ دی ہوئی تھی اور طالبان چائنا بڑے اپنا احسن طریقے سے وہاں کام کرنا چاہتا ہے. اس طرح چائنا نے دنیا کے افریقن ممالک اور ممالک سری لنکا کو اٹھا کے دیکھا. ابھی چائنا کے بار ایئرپورٹ جو انڈیا ڈیولپ کر رہا تھا اس سے لی. اسی طرح جو رشیا کو دیکھتے ہیں تو رشیا اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. یوکرین میں آپ نے دیکھا جو نے کیا, اور سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی وہ کریٹ کر رہے تھے. اور جس طرح سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی کے اندر اور معاشی مسائل میں لگے ہوئے تھے, تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی فضا اس نے قائم کی ہوئی تھی تھرو افغانستان. وہاں پہ نیٹ ورک بنائے ہوئے تھے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا تھا جس کا اس خطے بہت برا اثر پڑ رہا تھا. یعنی باوجود اس کے کہ بڑی دو طاقتیں چائنا اور رشیا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, امریکہ اور انڈیا افغانستان کے اندر کچھ اور کرنے کے بجائے دہشت گردی کی پریکٹسز میں انوالو تھے اور دہشت گردی کی ترغیب دے رہے تھے اور خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج آپ اس کا ایفیکٹ افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں. پہلے ان کو 20 سال تباہ کیا, اب اس پیسے کو فریز کر دیا. اب جب یہ چیزیں ہو گئی تو افغانستان ایک لمبو کی سچویشن میں آ گیا, اور اس کی وجہ سے جو خطے کے ممالک ہیں ان کی بھی کنیکٹیوٹی افغانستان کے اندر رک گئی, جس کے ذریعے افغانستان اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. افغانستان خطے کے لیے خطرہ ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اس میں ایران بھی شامل ہے, اس میں انڈیا بھی شامل ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک بھی شامل ہے. تو جس وقت تک افغانستان کے اندر ایک معاشی ترقی, معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ دنیا کی کنیکٹیوٹی نہیں آ جاتی, چائنا وہاں پہ اپنے کام نہیں شروع کر دیتا, امریکہ ان کے فنڈز نہیں ریلیز کرتا, اس وقت تک ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال رہے گی. اور جب غیر یقینی سی صورتحال رہے تو اس کا ایفیکٹ خطے ممالک جو ہے ان کے اوپر بھی اسی طرح پڑے گا جس طرح افغانستان کے اندر افغانستان کے لوگوں پہ پڑ رہا ہے. یعنی آج افغانستان کے اندر بھوک ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. جو وہاں پہ جن لوگوں کے پیسے بھی بینک میں ہیں وہ 20,000 اپنا اسے افغانی سے زیادہ نکال نہیں سکتے. اگر کوئی شخص بیمار ہے, اس نے کوئی آپریشن کرانا ہے, کوئی اس نے اپنے چیز خریدنی ہے, کوئی الیکٹرانکس خریدنی ہے, کوئی اپنے گھر کا کاروبار چلانا ہے, جو تاجر ہے انہوں نے کام کرنا ہے, تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ایک ایسا ملک جس میں احساس محرومی روزانہ بڑھتا جائے اور معاشی صورتحال کی وجہ سے وہ دبتا جائے, وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ واقعی افغانستان دوبارہ طالبان جائیں گے اور وہاں پہ جس طرح امریکن فورسز کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی تھی ہیروئن کی اور اوپیم کی, اور جو امریکن فورسز نے باہر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اور اس سے پیسہ کمایا, تو کیا طالبان بھی اس طرف چلے جائیں؟ اگر اس طرف جائیں گے تو وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. تو یہ جو چیزیں, یہ جو اشارے ہیں, اس کے ذریعے تو افغانستان کی صورتحال کا ایک برا امپیکٹ آئے گا خطے کے باقی ممالک میں, جس وقت تک وہاں پہ جو ممالک اس چیز کے ذمہ دار ہیں, جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی افغانستان کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ موقع ہے کہ آ کے افغانستان کو سنبھالے. دیر از اے ونڈو آف اپرچونٹی جس کے ذریعے آپ اس خطے میں پیس قائم کرتے ہیں. اور ساؤتھ ایشیا جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ایریا ہے, نگلیکٹڈ علاقہ ہے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں اور باقی چیزوں میں, وہ اس کو آپ ڈیولپ کریں, اس کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ اگر افغانستان اسٹیبلائز ہوگا تو باقی ممالک جو ہے ان کے اندر بھی ایک اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن جس وقت تک غیر یقینی صورت رہ جائے گی, اس وقت تو ہم صرف ایک سوالیہ نشان بنا کے دنیا کی پاورز کی طرف بھی, افغانستان کی طرف اور اپنی ایفرٹس کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا غضنفر صاحب کہ اقوام متحدہ افغانستان کے لیے عالمی برادری کو متحرک کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر بات ہم جنوبی ایشیا کی کر رہے ہیں تو جنوبی ایشیا میں امن کا دار و مدار جہاں افغانستان کے امن سے مشروط ہے, وہیں مسئلہ کشمیر کا حل بھی اس وقت ہمیں فوری طور پر نظر آتا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس کے لیے بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب اس قسم کی یونائٹڈ نیشن ہوگی, آپ مجھے بتائیے اس سے ہاؤ کین یو کمنٹ کہ دے ول ڈو اے بیٹر تھنگ. لفاظی کی حد تک ٹھیک ہے, کشمیر کا مسئلہ کتنے عرصے سے چلے, آپ کشمیر کے سلوشن کو آپ ہٹا دیں, کہ سلوشن کو آپ نکال دیں اس کے اندر سے, لیکن کیا کشمیر کے اندر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا عورتوں کی آبرو ریزی نہیں ہو رہی؟ کیا بچے جو ہیں ان کو اغوا نہیں کیا جا رہا؟
کیا وہاں پہ تمام کے تمام بیسک رائٹ سب نہیں ہوئے؟ کیا وہاں پہ کمیونیکیشن بلاکیڈ نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ 30 سپٹمبر 2000 اس میں اپنا اکتوبر 2019 میں ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریشنل کمیٹی میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی جہاں پہ یہ کمٹ کیا گیا تھا کہ کشمیر کے اندر کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، کشمیر کے اندر فورن جرنلسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کشمیر کے اندر جو انڈسکریمنیٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو چاہیے کہ کوئی پالیسی کو تبدیل کرے. لیکن ہوا کیا؟ وہ وہاں پہ جو باقی تھے وہ کہتے رہے کہ یہ کشمیر کا، یہ تو انڈیا کا سوورن معاملہ ہے، اینڈ kept on defending کشمیر. اس کے بعد جو بائیڈن اور کمالا ہارس کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے، کمالا ہارس کی مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہے جس نے اس نے کہا تھا کہ یہ کشمیری should not think that they are alone. اور یہ اسٹیٹمنٹ کوئی بہت پرانی نہیں ہے، یہ 11 فروری 2021 اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ موجود ہے، کوئی 8 اکتوبر 2019 کی. اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر یو نے کشمیر میں کیا کر لیا؟ وہ جو بنیادی چیز جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی بذات خود کہتی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو وہاں پہ ٹارچر ہو رہا ہے، یوں نہیں کر سکی. کم سے کم ایک ریڈ کراس ہی بھیج دیتے وہاں پہ لوگوں کو دوائیاں دینے کے لیے اور اپنا فوڈ ایڈ دینے کی. کیا انہوں نے بھیجا؟ سو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو این ٹو ڈو اینی تھنگ. اٹس ناٹ یو این او، اٹس اے یو این کارپوریشن. کارپوریشن کے اندر چلتی ہے بڑے بڑے چیئرمینوں کی، بڑی بڑی پاورز کی. یو این ایک ہمارے جیسے ملکوں کے لیے، افغانستان جیسے ملکوں کے لیے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یو این از اے ہپوکریٹک ادارہ. یہاں پہ گٹرس آئے تھے، آپ کو یونٹ سے یہاں پہ ان کو پریزنٹ دی گئی تھی، انہوں نے کرتارپورہ بھی دیکھا تھا، ان کو یہاں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا. واپس جا کے یہاں اسٹیٹمنٹ دیتے رہے، چیختے رہے، اپنی لفاظی کرتے رہے، فوٹو سیشن کرتے رہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ ہمیں چاہیے پریکٹیکل یوٹیلیٹی. پریکٹیکل یوٹیلیٹی میں کیا ہوگا کہ آپ کشمیر کے اندر مظالم روکیں. کشمیر کے اندر آج 14 کے قریب ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے والے ایکٹ لگے ہوئے ہیں، جس میں کوٹا ہے، جس میں آرم فورسز اسپیشل ایکٹ ہے، جس میں جموں اینڈ کشمیر پبلک سیکورٹی ایکٹ ہے، جس میں جموں اینڈ کشمیر سیکورٹی. اس کے تحت ہمارے انڈین فورس جو 9 لاکھ سے زیادہ وہاں ہے، کسی بھی آدمی کر سکتی ہے کے لیے بغیر کسی مقدمے کے، اور کس آدمی کو گولی مار سکتی ہے. عمران پشپورہ میں کوئی 70 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑے کر کے دن کے 10 بجے ان کی آبرو ریزی کی. یوں نام تک 4 راجپوتانہ رائفل. کیا ہو گیا؟ کون سا مقدمہ؟ تو یہ تو سارا ڈھکوسلا ہے. یو این او از اے بگ ڈھکوسلا. دے لٹ بی ڈو. وہاں لوگ تقریریں کرتے ہیں، بیک ڈور میں جو P5 کے ممالک جو چاہتے ہیں، وہ جو انہوں نے طوفان مچانا ہوتا ہے، وہ انڈیا امریکہ نے جو طوفان مچانا ہوتا ہے جہاں کے مچا لیتا ہے. امریکہ کا جو بائیڈن کو بندے مسئلے نظر نہیں آتے. جب وہاں پہ مسلمان مرتے ہیں تو کمالا ہارس اور جو بائیڈن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ. اور جب آپ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن رکھیں گے اور یہودیوں کی گود میں بیٹھیں گے، اور یہی چیز جو ہے ہائی لیول کے اندر اور امریکہ کے پارٹنرز کے اندر ہوتی ہے کہ جو زیونزم کا جو پرچار امریکن ایڈمنسٹریشن کیا جاتا ہے، اب تو مسلم ایڈمنسٹریشن شروع ہو گیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی تقریریں ہوتی رہیں گی. عمران خان نے بڑی پاورفل تقریر کی ہے، نمبر 1 ٹرینڈ پہ چل رہی ہے. انہوں نے ریالٹیز کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے تمام وہ چیزیں بتائی ہیں جو پاکستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یو این او وہی ہے، نان فنکشنل ادارہ ہے، اور وہ نان فنکشنل رہے گا ایز فار ایز مسلم کنٹریز آر کنسرنڈ، ایز فار ایز کشمیر آر کنسرنڈ، ایز فار ایز پاکستان کنسرنڈ، ایز پیلسٹائن از کنسرنڈ. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو سالو اینی پرابلم. بریگیڈیئر غضنفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ مزید بھی سوالات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं और हम कुछ बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान की तब्दीली के जनूबी एशियाई ममालिक में असरात क्या होंगे और किस तरह के इसके नताइज निकल सकते हैं। ये बताइएगा गजनफर साहब कि अफगानिस्तान के मामले पर हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा से अगर जंग चल रही थी तो अमरीका की मदद की, अगर अफगानिस्तान में जंग ख़त्म करनी थी तो अमरीका की मदद की, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक भारत का हम बात करें बल्कि अब अमरीका भी डू मोर की हमें गर्दान करता नजर आता है और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जो कुर्बानियां हैं, उसको ओन नहीं करता। आपको क्या लगता है कि क्यों कर अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की तारीफ के बजाय इल्जाम तराशी की जाती है? जहाँ पे गोबर स्वामी जैसे एंकर बैठे हों जो कहे कि सरीना होटल के 5वें फ्लोर पे ये हो रहा है, और जब पता चले 5वें फ्लोर नहीं है तो कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो क्या अपने रिपब्लिक टीवी मजाक का नाम है? इसका मतलब तो है कि आप यू आर बॉर्न जोकर। तो ये इस किस्म का मीडिया तो कोई भीड़ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब एक कार्टून फिल्म चला के कार्टून फिल्म का क्लिप चलाया, कहा कि पाकिस्तान की बमबारी कर रही है। डॉक्टरेट तस्वीरें इराक की, अपना एक प्रोटेस्ट की तस्वीर उठा के लंदन में हो रहा था, लगा दिखा जी ये जो है आज अफगानिस्तान में औरतों को चेंज किया जा रहा है। तो वो इंडिया से तो डोंट एक्सपेक्ट, दे आर अ रबिश मीडिया। एंड उसी तरह उनकी गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो दहशत गर्द एटीट्यूड है, बिकॉज ऐसा जो आरएसएस का तो बुनियादी फलसफा ये है कि वो चाणक्य की जो फिलॉसफी है कि जो भी दोस्त भी हो तो आगे से हाथ मिलाओ, पीछे से छुरा घोपो। तो नरेंद्र मोदी इज एक्सपर्ट इन दैट। गुजरात में उसने कितनी मैसिव किलिंग कराई थी। ही फील्स हैप्पी जब लोगों को मारा जाता है। आसाम में कल क्या हुआ? आसाम में किस तरह मुसलमानों को मारा गया, आसाम के तमाम मीडिया है। तो ये इंडिया की तो बात ना करें। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई नेक जज्बात रख नहीं सकता। खासतौर पे अभी कांग्रेस के लीडर का आसाम के बारे में बयान नहीं आया, उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया। इंडिया के अंदर कितनी आवाजें उठ रही हैं नरेंद्र मोदी के एटीट्यूड पे, और वहां पे क्या हो रहा है? लिंचिंग हो रही है लोगों के, गाय के नाम पे लिंच आ रही है, लोगों को दाढ़ियों से पकड़ के मजबूर किया जा रहा है कि जय जय राम के नारे लगाओ। तो दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स इन रियल सेंस। वो तो एक उनके जहन में ऐसा करप्ट किस्म गर्दी बैठी हुई है कि वो उस साइकी से नहीं। आप इंडियन मीडिया को देखें, उनकी लड़कियों को देखें जो प्रोग्राम कर रही होती है, उनमें से कोई अगर आराम से सवाल करती नजर आ जाए तो आप मुझे देख लेते और हिस्टेरिकल, ऐसे लगता है कि पागल हो गए या उनके अंदर किसी ने चाह दी है अपने ओरिएंटेशन से हटने की। सो दे आर नॉट अ मीडिया टू बी रेस्पेक्टेड। मैं नहीं कह रहा, बीबीसी ने क्या कहा था जब बालाकोट के बाद इन्होंने वॉर रूम बना लिए थे, उसके बाद अल जजीरा ने भी इनके बारे में। तो दे आर द मोस्ट हिपोक्रेटिकल और झूठ से भरा हुआ मीडिया है। यानी यहां तक हुआ, वहां पे अगर आपको याद हो कि इंडिया टीवी पे प्रोग्राम हो रहा था वहां पे एक जब बालाकोट वाला अटैक हुआ जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो वहां पे एक मैकेनिकल एक नॉटिकल इंजीनियर को बिठाया था। उसको एंकर ने एक पुर्जा दिखाया था कि देखिए जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया, तो उसका पुर्जा आप बताएं कौन सा पुर्जा है? तो उसने कहा ये तो F-16 का पुर्जा ही नहीं है, तो M-20 ये तो मिग का पुर्जा है। तो अब आप बताइए, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जिस मीडिया पे इतनी बेइज्जती हो एक चैनल की और उसके बाद वो झूठ बोले जाए, एंड यू स्टिल एक्सेप्ट के जी वो कोई सच बात करेंगे। दे आर अ गटर मीडिया, दे आर अपना लायर मीडिया, वो करप्ट मीडिया, वो दे आर अ टेररिस्ट मीडिया, वो लफ्जी दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से तो नहीं होती ना, आप अपने लफ्जों से भी दहशतगर्दी फैला देते हैं, लोगों को तरगीब दे सकते हैं दहशतगर्दी करने की। दैट्स व्हाट इंडिया मीडिया डज। और उसके ऊपर जो उनके फौजी जर्नैल बैठे होते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की है। मुझे तो लगता है कि वो ये जवानों के जो स्कूल होते हैं ना, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वहां से वो पढ़ के आए, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी, उनके अंदर वो अपर सेंस नहीं है, कुछ उनका कोई ग्रे मैटर नहीं है। वहां कहते हैं कि वो बक्सी है, वो क्या कहता है, वो मुझसे उसी संभलती नहीं है। वहां पे अपने टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा होता है, ओ मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेड आ गया, SSG का ब्रिगेड आ गया पंजशेर के बाद, और फलाना। यार उसको ये पता नहीं कि जब फौजें मूव करती है तो किस तरीक़ेकार से मूव करती है। गाड़ियां होती है, एक कंपनी को मूव कराने के लिए आपको गाड़ियां चाहिए होती है, लॉजिस्टिक बिल्डअप चाहिए होता है। अमेरिका ने एक ऐसा सैटेलाइट लगाया हुआ है, यहाँ पे उनके जो प्रीडेटर्स है, उनके जो सर्विलेंस एक्टिविटी है, वो अगर आप जमीन पे बैठे हो तो आपके नेल की नाखून की तस्वीर ले लेता है। उसको अमेरिका को नहीं पता चला कि यहाँ से SSG की कंपनी मूव के। ऊपर से वो तेहरान टाइम्स है, एक ईरान का अखबार है, उन्होंने भी खबर लगा दी। ईरान को पता नहीं हुआ है, उनका पंशीर उनके अब्बा का है, ये पंशीर वानियों का है, ईरानियों का तो नहीं है। तो ये जो चीजें
ہو رہی ہے جو جھوٹ اور فریب پہ مبنی ہے، اس کو تو آپ طریقے سے سچ سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن روک نہیں سکتے اس قسم کے میڈیا کو وہ غلط خبریں یا اس قسم کے لوگوں کو جن کا گرے میٹر ہی نہیں ہو اور جو صرف پروپیگنڈے پہ بلیو کرتے ہو اور جھوٹ بولنے پہ لگتے ہو، اور لگتا ہے گھر سے اور اسکول سے اور بچپن سے ان کو ایسی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ باز ہی نہیں آ سکتے اس قسم کی غلیظانہ حرکتیں کرنے سے اور اس قسم کی گٹر قسم کی بکواس کرنے سے۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا غضنفر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنے ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پاک افغان سرحد پر ایک باڑ لگائی ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ سرحد اس باڑ لگنے کے بعد محفوظ ہو گئی ہے؟ پاکستان سے دیکھیں نا سیفٹی کرنے کی اپنے بارڈرز کے اندر کوشش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا باڑ لگانے کا۔ اب اس کا یہ باڑ لگانے کے جو سیکیورٹی صرف پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ افغانستان کی سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان سے بھی کوئی ایسی، کیونکہ پاکستان میں کچھ تنظیمیں تو نہیں ہیں نا جو ہمارے اپنے پروڈکٹ تھے، وہ پنجابی طالبان ہو گیا، جماعت احرار ہو گئی، اس قسم کی جو تنظیمیں تھیں جو پاکستان کے اندر پنپتی رہی ہیں اور جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر مذہب کی غلط تشہیر کر کے لوگوں کو ریکروٹ کرتی رہی ہیں، اور اس قسم کی 40 تنظیمیں تھیں جو ہمارے پاکستان کے لشکر جنگ بھی بے تاشکر لشکر محمد سپاہی محمد رہی، اور ہم ایک سیکٹرین وار میں انوالو رہے، ایتھنک وار میں، تو ہمارے تو تھے تو صحیح۔ الحمدللہ آج یہ میں کہہ سکتا ہوں بڑی شیورٹی سے کہ کسی تنظیم کا کوئی آرگنائز ہیڈ کوارٹر موجود نہیں، بٹ سافٹر ایریاز، وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، یا پاکستان میں مذہب کے نام تو آپ کسی سے کچھ بھی کرا سکتے، تو اس قسم کے لوگ جن کی ایجوکیشن نہیں ہے اور جو نہیں سمجھتے، وہ ان کے سلیپر سیل وہ لوگ تو موجود ہیں۔ دوسرا انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے بی ایل اے اور بی آر اے کے ذریعے، آپ کو پتا ہے بلوچستان میں برمداد مفتی اور حربیہ مری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں ان کے ٹینٹیکل موجود ہیں، تو یہ جو تار ہے یہ اس چیز کو بھی روکے گی کہ پاکستان سے کوئی افغان سے دہشت گردی کرنے کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ احسان کے ذریعے نام یوز کر کے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جو ایک فیک ای میل بھیجی گئی، وہ انڈیا نے کہاں سے جنریٹ کی تھی؟ پاکستان نے سارا کچھ بتا دیا ہے نا، تو ان کا نام استعمال کر کے پاکستان کو پھر بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے ہاں جو آج کی جو تاریخ میں جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، یہ ہمارے وہ ڈپارٹمنٹ جس میں کاؤنٹر جو ٹیررزم سے لڑتے ہیں، جیسے سی ٹی ڈی پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ موجود ہے، سندھ میں اسپیشل یونٹس ہیں، آج آپ کے پاس کیپیبلٹی بہتر ہے، اور پاکستان از مور سیکیور دین when it was آج سے کوئی 20-30 سال پہلے جب یہ دہشت گردی اس خطے میں آئی۔ بہت شکریہ، بتا رہے تھے ہمارے ساتھ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جنوبی ایشیائی ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس تبدیلی کے، اور ان اثرات کے کیا نتائج ہمیں نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔